آپ کو پتہ ہے اس وقت پوری دنیا میں ٹوٹل کتنے مسلمان ہیں؟ 1.8 بلین. 1 بلین یعنی کہ 1 ارب. 1.8 ارب 2015 کی تحقیق کے مطابق پوری دنیا میں مسلمان ہیں، جو کہ پوری دنیا کی کل آبادی کا 24% بنتا ہے. مگر اس کے باوجود آج مسلمان کے پاس کشمیر بھی نہیں، آج لبنان بھی نہیں، آج فلسطین بھی نہیں، اب تو برما بھی نہیں ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو مجھے ملا کہ جو قومیں عقلی طور پر، مینٹالٹی طور پر اپنی ہار تقسیم کر لیتی ہیں تو وہ عملی میدان میں کبھی جیت نہیں پاتی. آج ہمارا یہی حال ہے. اگر میں آج بھی لوگوں کو یہ کہوں نا کہ ہم کشمیر کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ایک سوال سب سے پہلے ہوتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال جس دن آپ کے دل و جان میں پیدا ہو گیا تو اس دن آپ واقعی کچھ نہیں کر سکتے. چاہتا تو عمر مختار بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، آج لیبیا نہیں ہوتا. عبد الرحمن الجزائری کچھ نہیں کرتا، آج الجزائر کا وجود نہیں ہوتا، فرانس وہاں پر قابض ہوتا. چاہتا تو محمود غزنوی کچھ نہیں کر سکتا اگر اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا. سقراط کچھ نہیں کر سکتا، خالد بن ولید کچھ نہیں کر سکتے، طارق بن زیاد کچھ نہیں کر سکتے، کوئی بھی کچھ نہیں کر پاتا. تاریخ میں کسی بھی ہیرو کا آپ کو نام نہیں نظر آتا. آپ سب سے پہلے اپنی بنیاد دیکھ لیں کہ جب مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں میں اس بات کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جب جنگ بدر ہوئی، پہلی کفر اور اسلام کی جنگ، جیسے قرآن نے یوم فرقان کا نام دیا ہے کہ اس دن حق اور باطل ظاہر ہونے والا ہے، یہ وہ دن ہے حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے. آپ ذرا پڑھیں اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد تھی کتنی. اس وقت حضور کی دعاؤں میں ہمیں یہ بات نظر آتی تھی کہ حضور نے فرمایا، اللہ رب العزت سے عرض کرتے تھے کہ میں نے تیرے لیے مٹھی پر جماعت پیدا کی ہے، تو اسے جیت دے دے، اگر یہ ہار گئی تو تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے. اس حال میں تھے مسلمان اور پھر 800 سال حکومت کرنے والے ہیں مسلمان. وجہ یہ نہیں تھی کہ ہماری تعداد اس وقت کم تھی پھر زیادہ ہوئی، وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو ہمارے جذبات عروج پر تھے آج وہ سارے جذبات ٹھنڈے ہو چکے. ہم الزام تو آسانی سے دے سکتے ہیں، جس سیاستدان کوئی نہیں کر رہا، حکومت کچھ نہیں کر رہی. یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ، جو حکومت، جو سیاستدان اپنے نبی کی ناموس کے سکے نہیں ہیں، وہ کشمیر، فلسطین، پیلسٹائن کے لیے کیسے سکے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں بتا سکتا جی آپ یہ کریں، آپ یہ کر لیں، آپ یہ کر لیں. ہر شخص میں اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی خوبی اور کوئی نہ کوئی خامی ضرور رکھی ہوتی ہے، وہ اس کا محاسبہ کرے اور پھر کچھ کرے. اگر آپ چاہیں تو اکیلا بہت کچھ کر سکتے ہیں، بس دل میں آپ کی ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں. عمر مختار 72 سال کی عمر میں گرفتار ہوئے تھے، 72 سال کی عمر میں. اور جب آپ نے کہا کہ میری زنجیریں کھول تو مجھے نماز پڑھنی ہے، اٹلی کی فوجوں نے یہ کہا کہ ہم بھائی کیوں تمہاری ہتھکڑیاں کھولیں، اگر تم دیوار ٹاپ کے چلے گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا تھا کہ 72 سال کی بوڑھے کی ہڈیوں میں اس قدر طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے لیے جیل کی اتنی اونچی دیوار پھلائیں گے. ہاں اگر آج سے 10 سال بعد بھی اسلام پر بات آئی تو عمر مختار پھر سے پیدا ہوگا. 72 سال کا بوڑھا تھا، کوئی ایکسکیوز نہیں تھا. 50 سال کی عمر میں جا کر انہوں نے کام کرنا شروع کیا اور پہلی تحریک چلائی، اور آپ بھی کی تحریک کی وجہ سے آج لیبیا آزاد ہے. انگریز سب سے پہلے مسلمانوں سے اس لیے ڈرتا تھا، کفار اس لیے ڈرتے تھے کہ مسلمان وہ واحد قوم ہے جو موت سے نہیں ڈرتی ہے. میدان جنگ میں ہوگا کہ یا آپ جیتو گے یا آپ مرو گے. جب موت سے ڈر نہیں ہے تو جیتنا ہی جیتنا ہے. مسلمان ہر میدان فتح کر جاتے تھے. مگر آج مسلمان کے دل میں جو شوق شہادت تھا وہ ختم ہو گیا. وہاں پر لوگوں کا کس قدر دائرہ تنگ ہوگا. آج ہم آزادی کے ساتھ بول تو سکتے ہیں یہاں پر، وہ تو سانس تک نہیں لے سکتے. ذرا اس درد کو محسوس کر تو دیکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے. حضور نے کہیں پہ بارڈرز کا ذکر نہیں کیا کہ پاکستانی، پیلسٹائنی، کشمیری، انڈین مسلمان ایک دیوار کے مانند ہے. نہیں، تمام امت مسلمہ ایک دیوار کے مانند ہے. اس کی کسی بھی حصے پر چوٹ مارو تو درد پوری دیوار کو ہوتا ہے. خدا کے لیے دین پڑھیں، اپنے بچوں کو دین پڑھائیں. آپ انہیں دنیا کی تعلیم دیں. میں منع نہیں کرتا، میں نے بھی دنیا کی تعلیم پڑھی، میں نے بھی MA کیا ہوا ہے. آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم بھی دیں، آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دیں، آپ ان کو دین کی ڈگر کی طرف لائیں. میں کہتا ہوں پاکستان تو کیا آپ کی نسلیں سنور جائیں.